کا خطبہ۔ عنوان: نوجوان بچوں، بچیوں اور بزرگوں کی موجودگی میں گھریلو زندگی کو پرسکون کیسے بنائیں۔ تحریر: حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تقدیر مقرر کی، زمانوں، علاقوں اور ادوار کو ایک دوسرے سے افضل بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حکمت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ارشاد مبارک میں پہلے چھوٹوں پر شفقت کا ذکر ہے، پھر بڑوں کی عزت کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹوں پر شفقت بڑوں کی عزت کا سبب ہے۔ پہلے بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو نتیجتاً چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے، اور یہ بات انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر بزرگوں کی طرف سے شفقت نہ بھی ہو تب بھی چھوٹوں کو تعظیم و تکریم اور اچھے سلوک کا دامن نہ چھوڑنے کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا پیش آتے ہیں۔ میں درگزر سے کام لیتا ہوں اور وہ نادانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا ہی کرتے رہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تم سے تکلیفوں کو دور فرماتا رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے یوں بیان فرمائی: بوڑھے مسلمان کی عزت و اکرام کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ بزرگی مختلف انداز کی ہوتی ہے، عمر میں بڑا ہونا، علم میں بڑا ہونا، مرتبے اور مقام میں بڑا ہونا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کے حق کو اس طرح بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر۔ ماں باپ انتقال کر جائیں تو ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں سے بھی اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ قبیلہ بنی سالمہ کا ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے نیکی کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کرو اور ان کی مغفرت طلب کرو اور ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ بزرگوں کی عزت کی اور ان سے ادب و احترام کا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ خاتون آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے اپنے قریب چادر بچھائی اور ادب و احترام سے اسے بٹھایا۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ جوانی کے زمانے میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو بوجھ اٹھائی جا رہی تھی اور بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ نزدیک کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بڑھیا کا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور لوگوں سے فرمایا، ایک کمزور بوڑھی عورت کا مذاق اڑانا مردانگی نہیں، مردانگی یہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھایا جائے۔ جس طرح رشتہ داری اور عمر کی وجہ سے بزرگ ہونے کی بنا پر تعظیم و تکریم کی تعلیم دی گئی،
اسی طرح درس و تدریس میں بھی استاد اور شاگرد کے درمیان احترام کی تعلیم دی گئی۔ استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ استاد کی ہر جائز بات پر سر تسلیم خم کرنا، اس کی عزت، اس کا اکرام اور اس کا ادب ہی شاگرد کو علم کی برکتوں سے فیض یاب کرتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی جس سطح پر بھی اساتذہ کی تعظیم میں کمی نظر آئے، وہاں اور وجوہات میں سے ایک وجہ لازم یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ کی طرف سے شفقت کم ہوتی ہے اور دوسری طرف سے شاگردوں میں عزت و اکرام میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ نے جب شاگردوں پر شفقت کی مثالیں قائم کی تو پھر شاگردوں کی طرف سے بھی تعظیم و تکریم کی لازوال مثالیں قائم ہو گئیں۔ جب معاشرے میں بزرگوں کی تعظیم و تکریم نہ رہے تو پھر سب سے بڑے دو نقصان سامنے آتے ہیں۔ ایک، چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جسے جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نقصان آج ہمارے معاشرے کے بعض حصوں میں بہت زیادہ محسوس کیا جانے لگا ہے، لیکن یہ فاصلہ ابھی مکمل طور پر اخلاقی اقدار سے باہر نہیں نکلا۔ جب بزرگوں اور چھوٹوں کے درمیان یہ فاصلہ آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے تو پھر دوسرا نقصان یہ سامنے آتا ہے کہ اہل معاشرہ اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں میں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور ان بزرگوں کو معاشرے میں اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے اولڈ ہاؤسز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مغربی ممالک میں ہوا، وہاں بزرگوں کے رہنے کے لیے الگ گھر بنا دیے گئے تاکہ ایک جگہ تمام بزرگ اکٹھے ہو کر زندگی گزاریں۔ لیکن اسلام نے چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان عزت و احترام کی اس قدر تعلیم دی ہے کہ اگر ان اصولوں پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو یقینی طور پر معاشرے میں یہ فاصلہ اور یہ دوری ختم ہو جائے، بلکہ بزرگوں کو معاشرے میں عزت کا مقام مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی تو اللہ رب العالمین اس کے بڑھاپے میں ایک ایسے شخص کو مقرر فرما دے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی جسمانی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس موقع پر ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اولاد کی ذرا سی بے رخی ان کے دل پر زخم سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا تو وہاں ان کی بزرگی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ پھر آخر میں والدین کے لیے جو دعا کرنے کا حکم فرمایا، اس دعا کے الفاظ بے حد توجہ کے قابل ہیں۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ ان بزرگوں کو ہدایت دے، یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ بچپن میں ہم ان بزرگوں کے محتاج تھے، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اپنی صفائی بھی نہ کر سکتے تھے۔ واقعی ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ان بزرگوں نے اس وقت ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ اب ان پر محتاجی کا وقت ہے، آپ ان پر رحم فرمائیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں کو اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کا طریقہ بتایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے چھوٹوں کو اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کا طریقہ بتایا، اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں اپنے گھروں اور خاندانوں میں اور درس گاہوں میں اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس عزت و اکرام کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔